بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، سیکنڈ ایئر 7 چیپٹر ہمارا مکمل ہو چکا ہے ریجنل جغرافی کا، آپ کی خطی جغرافی کا۔ آج ہم اس کا 8 چیپٹر سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ 8 چیپٹر جو ہے وہ ہے یونائٹڈ کنگڈم کے بارے میں، یونائٹڈ کنگڈم یعنی UK یعنی سلطنت متحدہ کے بارے میں۔ سیکنڈ ایئر آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ میں نے پہلے آپ کو ڈسکس کیا تھا آپ لوگوں سے کہ ہم جب پڑھیں گے اس بک میں تو پہلے ہم لوگ کانٹیننٹس کے بارے میں پڑھیں گے، پھر اس کانٹیننٹ کے امپورٹنٹ کنٹریز کے بارے میں پڑھیں گے۔ جیسے ہم نے پہلے ایشیا پڑھا، پھر ہم نے ایشیا کے امپورٹنٹ 4 کنٹریز پاکستان، چائنا، جاپان، سعودی عربیہ پڑھا۔ اب ہم نے دن سیکنڈ ہم نے یورپ کا کانٹیننٹ دیکھا۔ یورپ کے کانٹیننٹ میں ہم نے دیکھا تقریباً 44 کے قریب آزاد ممالک تھے۔ آج ہم اس کا بہت امپورٹنٹ کنٹری پڑھیں گے جس کا ہم خود بھی ایک حصہ رہے، وہ ہے جناب یونائٹڈ کنگڈم یعنی سلطنت متحدہ۔ ظاہر ہے یہ سلطنت متحدہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کسی زمانے میں یونائٹڈ کنگڈم ایک بہت بڑا نام تھا، اور کہتے تھے کہ سلطنت برطانیہ کا جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ ایک اگر ریاست میں اس کا سورج غروب ہو رہا تھا، اس کا اتنا قبضہ تھا کہ کسی دوسری ریاست میں سورج طلوع ہو رہا ہوتا تھا۔ تو سلطنت متحدہ یونائٹڈ کنگڈم کے بارے میں ہم جو پڑھیں گے، اردو میں ہم اسے سلطنت متحدہ کہہ رہے ہیں، اور انگلش میں یونائٹڈ کنگڈم یعنی کہ UK۔ یہ ہمارا 8 چیپٹر ہے، ایک چھوٹا چیپٹر ہے، کوشش کریں گے کہ ہم اسے ایک ہی لیکچر میں مکمل کر لیں۔ اس سے پہلے کہ ہم جو ہے وہ باقاعدہ سٹارٹ کریں لیکچر کا، میں آپ لوگوں کو ایک جو ہے اپنے اس کے پیج کے بارے میں بتانا چاہ رہی ہوں۔ YouTube کا ایک چینل ہے، یہ جغرافی لیکچرز TMR کالج، یہ میں نے اس لیے لکھ لیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے اور آپ لوگ اس نام سے سرچ کر سکیں۔ یہ میرا ہمارا اپنا جغرافی کا چینل ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے، اس چینل کو سبسکرائب کرنے سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ڈائریکٹ جو ہے آپ کو کالج کے جو چینل ہے وہاں پر جا کر سرچ نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ آپ آرام سے جو ہے وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے جتنی بھی جغرافی کی آپ کے سبجیکٹ کی آپ کی کلاس کے جو لیکچرز اپلوڈ ہوں گے، آپ اسے آرام سے جو ہے وہ دیکھ سکیں گے اور پڑھ سکیں گے، ٹھیک ہے؟ تو سب بچے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں، اور اپنے فرینڈس وغیرہ کو بھی جو ہے وہ کیونکہ کلاس فیلو سے انہیں لازمی طور پر کنوے کریں، اور لیکچرز کو آرام سے آپ یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ تو اس سب کوشش کریں گے سارے جغرافرز جو ہے وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اوکے، آج ہمارا جو چیپٹر ہے وہ ہے سلطنت متحدہ کے بارے میں۔ سلطنت متحدہ کا جو چیپٹر ہے یہ مغربی یورپ کے ممالک میں سے بہت نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اس کو نا میپ کے اوپر اس کو ٹریس آؤٹ کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں جو ریڈ کلر ہے نومینیٹنگ دس ون از یونائٹڈ کنگڈم، یہ UK ہے۔ آپ دیکھ لیں یہ یورپ کا ایریا ہے، یورپ کے اس سائڈ پر جزیرہ نما علاقہ ہے جسے ہم نے یونائٹڈ کنگڈم کا نام دیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جزیرہ نما ہے تو سارے اطراف سے اس کو کس نے کور کیا ہوگا؟ اسے جو ہے پانی نے کور کیا ہوگا۔ چلتے ہیں اپنے بک کی طرف واپس۔ سلطنت متحدہ، یہ سلطنت متحدہ کو جو ہے وہ مغربی یورپ کے ممالک میں نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ یہ جزیروں کا ملک ہے، اس کے جزیروں میں انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ، ویلز کے علاقے شامل ہیں۔ آئرلینڈ کا جزیرے کا حصہ جو شمالی آئرلینڈ ہے وہ تو UK میں شامل ہے، لیکن باقی حصہ جیسے آئر کہتے ہیں وہ شامل نہیں ہے۔ اس کو میں تھوڑا سا نقشے کی مدد سے آپ کو جو ہے وہ بتانے کی کوشش کروں گی، کہ آپ نیکسٹ پیج پر دیکھیں نقشہ ہے اس کے۔ ان کنٹریز میں ان ایریاز میں تو جو ہے وہ شامل ہیں، اسکاٹ لینڈ کا ایریا ہے، اس میں انگلستان کا ایریا ہے، انگلینڈ کا علاقہ ہے، ویلز کا علاقہ ہے۔ یہ سب علاقے تو آ رہے ہیں آپ کے بڑے جو جزیرہ نما ہیں اس میں، یہ تینوں جزیرے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ شمالی آئرلینڈ کا جو علاقہ ہے اٹ از انکلوڈیڈ ان انگلینڈ، یہ UK کے یونائٹڈ کنگڈم۔ انگلینڈ کو، اسکاٹ لینڈ کو اور جو ویلز کا علاقہ ہے، انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ، ویلز کا جو علاقہ ہے، ان تینوں کو ملا کر جو ہے ہم یونائٹڈ کنگڈم کا نام دے رہے ہیں۔ شمالی آئرلینڈ کا یہ جو پورشن ہے جہاں پر میری فنگر ہے آپ کی بک کے اندر، دیٹ از اے پارٹ آف UK، لیکن جو آئرلینڈ کا یہ علاقہ ہے، یہ جو علاقہ ہے اس کو آئر بھی بولتے ہیں، دیٹ از ناٹ انکلوڈیڈ ان UK، یہ یونائٹڈ کنگڈم کا حصہ نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ بالکل اس کے ساتھ یونائٹڈ ہے تو میپ میں تو آ گیا ہے، لیکن فار یور انفارمیشن اس میں یہ پارٹ جو ہے شمالی آئرلینڈ کا یہ اس کے اندر کا حصہ ہے، لیکن جو یہ علاقہ ہے یہ اس کا حصہ یعنی سلطنت متحدہ کا حصہ نہیں ہے۔ یہی چیز اس کے بارے میں انہوں نے بتائی ہے، آپ کو یقیناً تھوڑا سا سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ سلطنت متحدہ بہت ترقی یافتہ علاقہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ لوکیشن یہ ہے کہ چاروں طرف سے پانی
نے اسے کور کیا ہوا ہے۔ پانی کی مچھلیوں کی بہت کثرت ہے۔ لوگ فشنگ یعنی ماہی گیری یعنی مچھلی پکڑنے کے روزگار سے جو ہے وہ منسلک ہیں۔ اس کے علاوہ جزیرے میں جا بجا بندرگاہیں بھی موجود ہیں۔ بندرگاہوں کی وجہ سے جو تجارت ہے وہ بہت بہتر طریقے سے ہوتی ہے اور تجارتی بہت بڑا امپورٹنٹ مرکز ہے۔ نہ صرف یہ خود تجارت کرتا ہے بلکہ مختلف ممالک کو تجارت کرنے کے لیے فیسیلیٹیٹ بھی کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ بہت بڑا اسے تجارتی مرکز کی حیثیت حاصل ہے۔ رقبہ اور آبادی سلطنت متحدہ بڑا ملک تو نہیں ہے، نہ اس کی آبادی ہے، لیکن امپورٹنٹ بہت زیادہ ہے۔ اس کی آبادی پاکستان کے مقابلے میں کم ہے، لیکن اس کی شمار ابھی بھی دنیا کی بڑی حکومتوں میں ہوتا ہے اور امپورٹنٹ کنٹریز میں ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ جناب یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر انڈسٹریز جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں اور انڈسٹریز کو بہت اہمیت بھی حاصل ہے۔ کھیتی باڑی سے کم لوگ منسلک ہیں، صرف 5% لوگ جو ہیں وہ کھیتی باڑی سے منسلک کر رہے ہیں، اور یہ لوگ اس وجہ سے کھیتی باڑی سے کر رہے ہیں کہ یہ لوگ دیہات میں رہتے ہیں۔ زیادہ تر حصہ جو ہے شہروں میں آباد ہے۔ لوگ صنعت و حرفت یعنی انڈسٹریز، تجارت، زراعت آمد سے جو ہے وہ منسلک ہیں۔ یہ تھوڑا سا نقشہ ہے جس کے بعد آپ اس کو ضرور دیکھیے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے 2016 کے اعداد و شمار کے مطابق شہری آبادی زیادہ ہے، 89 یعنی راؤنڈ فگر میں 90% آبادی جو ہے یونائٹڈ کنگڈم کی، UK کی، وہ شہروں میں آباد ہے۔ صرف 10% حصہ جو ہے وہ دیہات میں آباد ہے۔ آبادی جو ہے وہ اس کی برطانیہ عثمہ کی 2.4، انگلینڈ 3.6 ویلز، ساری جو ہے وہ آبادی فی ایکڑ اس کی گنجانیت کے بارے میں بتا رہی ہیں۔ مجموعی طور پر برطانیہ کلاں کی آبادی جو ہے وہ 259 افراد فی مربع کلومیٹر ہے 2016 میں۔ کلاں سے مراد یہ والا حصہ بڑا، کلاں بولتے ہیں بڑے کو، یعنی ہم بولتے ہیں نا عظیم جو ہے وہ برطانیہ، گریٹ برٹن کا لفظ بولتے ہیں، جب ہم بولتے ہیں کہ عظیم سلطنت متحدہ، تو وہ اس لیے کلاں کا لفظ جو ہے شروع کیا، کلاں بڑے کو کہتے ہیں۔ تو یہ انگلینڈ کا یہ والا جو پورشن ہے اس کے بارے میں بات کریں، یہ بڑا حصہ ہے، یہ ایک چھوٹا حصہ ہے۔ اس حصے میں جو آبادی گنجانیت ہے وہ 269% پر اسکوائر کلومیٹر ہے۔ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ آبادی کی گنجانیت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی علاقے کے 1 مربع کلومیٹر یا 1 مربع میل میں کتنے لوگ آباد ہیں، تو یہ آبادی کی گنجانیت ان علاقوں میں زیادہ ہے۔ اس کے بعد جناب ہمارے پاس ہے زراعت۔ اکثر یونائٹڈ کنگڈم کی زراعت کے اوپر نوٹ آیا ہوا آتا ہے، شارٹ کوسچن آیا ہوا ہوتا ہے 2 نمبر کا، آپ نے اسے یاد کرنا ہے۔ اس کے برطانیہ عثمہ کے مختلف حصوں میں زمین کے استعمال سے بڑا فرق ہے۔ بڑے جو زرعی علاقے ہیں وہ جناب مشرق میں ہیں، جہاں میدان ہیں، بارش کم ہوتی ہے۔ مغربی علاقوں میں زمین بلند اور ناہموار ہے، لیکن وہ بارش زیادہ ہوتی ہے۔ مشرق، یہ مشرق کا پورشن ہے، تو یہ جو مشرق کی سائڈ پر جو علاقے ہیں یہاں پر جو ہے زمین جو کہ میدانی علاقے ہیں، بارش کم ہوتی ہے لیکن پھر بھی جو ہے ان علاقوں میں پیداوار زیادہ ہے۔ یہاں پر جو مغرب کی طرف کے علاقے ہیں وہ ناہموار ہیں، چنانچہ زراعت کے لیے اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے۔ مشرقی علاقوں کی نسبت بارش مغربی حصے میں زیادہ ہوتی ہے، لیکن زمین ناہموار ہے تو زیادہ تر چراگاہیں ہیں جس میں بھیڑ بکریاں جو ہے لوگ پال لیتے ہیں۔ جو بڑی فصلیں ہیں وہ جناب جئی، گیہوں، جو جڑدر بعد فصلیں ہیں جیسے آلو، شجم وغیرہ، جن سے اکثر جو ہے مویشیوں کو کھلائی جاتی ہیں۔ برطانیہ کی سرد آب و ہوا ایسی فصلوں کی کاشت کے لیے موزوں ہے۔ برطانیہ میں فصلوں کی کاشت کے مشہور علاقے ایسٹ انگلیا، کینٹ، لنکن شائر، مشرقی اسکاٹ لینڈ کے علاقے ہیں۔ انہیں آپ نقشے کے اوپر ضرور سرچ آؤٹ کیجیے گا تاکہ آپ کو یاد رہیں۔ اور جو ہے دودھ کی خاص طور پر، چونکہ ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ جو مغربی حصے ہیں وہ ناہموار ہیں تو وہاں پر بارش تو ہوتی ہے، تو چراگاہیں ہیں، تو بہت بڑی صنعت ہے ڈیری فارمنگ کی، بہت مویشی وغیرہ پالے جاتی ہیں، چنانچہ دودھ کی، ڈیری پروڈکٹس کی بہت بڑی صنعت ہے۔ پھل بھی کافی زیادہ ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جو سیب ہے وہ جتنے پھل ہوتے ہیں ان کا 65% یعنی ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ صرف اکیلے سیب کا ہے، یعنی ایپلس کا ہے۔ اس کے بعد ایکان کنی بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہاں پر 35% حصہ جو ہے وہ توانائی کا کوئلے سے حاصل ہوتا ہے۔ کوئلے کی پیداوار کا 70 زیادہ حصہ ہے یارک شائر، اسکاٹ لینڈ وغیرہ میں جہاں گرو ہوتی ہے، جہاں پر کوئلے کی کانیں پائی جاتی ہیں۔ 95% قدرتی گیس بھی مل رہی ہے، یعنی ایندھنی توانائی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ مادیاں 2 طرح کی ہیں، پاور ریسورسز اور بیسک ریسورسز۔ جو پاور ریسورسز ہیں اس میں کول شامل ہے، کول اس میں کافی نکلا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ابھی پتہ چلا قدرتی گیس بھی ملتے ہیں۔ یہ ہے بحر شمالی، یہ انگلینڈ کے اس سائڈ پر، یونائٹڈ کنگڈم کے اس سائڈ پر بحر شمالی ہے۔ اس بحر شمالی کا جو ہے وہ اس کے تحت سے قدرتی گیس حاصل ہوتی ہیں۔ ایک اور چیز یہاں پر دیکھیں، یہ راؤنڈ سا، یہ بڑا جو حصہ ہے وہ راؤنڈ سا، یہ لندن، یہ جناب آپ سلطنت متحدہ کا کیپٹل ہے جس میں، ٹھیک ہے، یہ لندن کا۔ لندن کون سے دریا کے کنارے پر ہے واقعہ؟ آپ لوگ مجھے اس کا آنسر کرو گے اپنے کمنٹس میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جناب کوئلے کے علاوہ بہت ساری معدنیات ہیں جو یہاں موجود ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس انڈسٹریز یعنی صنعتیں ہیں، ہر قسم کی صنعتیں، مصنوعات میں ہر قسم کی چیزیں یہاں پر بن رہی ہیں۔
جیسے کہ ان میں کمایا ہوا لوہا سے مراد یہ ہے کہ پکا ہوا جسے مختلف صنعتوں میں ہم استعمال کر سکتے ہیں، فولاد، مختلف قسم کی کلیں یعنی کیل وغیرہ اس میں جو ہے وہ ملتی ہیں۔ اس صنعت میں شیفیلڈ، برمنگھم وغیرہ بہت مشہور ہیں۔ برمنگھم کے علاقے کو بلیک کنٹری کہتے ہیں کیونکہ وہاں پر ہمیشہ جو ہے وہ دھواں وغیرہ وہ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ مانچسٹر ہم جانتے ہیں، مانچسٹر جو ہے وہ یہاں کا بہت بڑا جو ہے وہ سوتی کپڑے بنانے کی جو صنعت ہے، آپ کو معلوم ہے فیصل آباد کو بھی پاکستان کا مانچسٹر بولا جاتا ہے، اور وجہ یہی ہے کہ یہاں پر بھی کپڑوں کی بنانے کی بڑی صنعتیں جو ہیں وہ قائم ہیں۔ لور پول پارچہ بافی کی صنعت کے لیے، پارچہ بافی یعنی کپڑوں کی صنعت کے لیے مشہور ہے۔ مانچسٹر کے پاس لور پول ہے اور یہ بہت مشہور بندرگاہ ہے۔ ملک کی کافی یہاں تجارت یہاں سے ہوتی ہے، امریکہ سے جتنی بھی کپاس کی کانٹیں آتی ہیں، کیونکہ ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ یہ علاقے مشہور ہیں کپڑوں کی صنعت کے لیے، تو کپڑے جو ہیں وہ سوتی کپڑے بنتے ہیں کپاس سے۔ امریکہ سے جو کپاس آتی ہے وہ اسی لور پول کی جو بندرگاہ ہے وہاں سے آتی ہیں۔ کوئلہ بھی قریب سے مل جاتا ہے۔ پارچہ بافی مشینی علاقے میں ایجاد ہوئی ہیں، بلکہ سب سے زیادہ جو صنعتیں ہیں اگر اس کی ہسٹری پڑھی جائے تو انڈسٹریز کا باقاعدہ جو آغاز ہوا تھا وہ انگلینڈ میں ہی ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ان کی سلطنت متحدہ کی آب و ہوا کپاس کی پیداوار کے لیے موزوں نہیں ہے، لیکن یہاں پر اون جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے اور انہی پروڈکٹس بہت بنتی ہیں، کیونکہ ہم ابھی پڑھ چکے ہیں یہاں پر جانور کافی تعداد میں پالے جاتے ہیں، مویشی پروری یہاں کا ایک بڑا شعبہ ہے، جس کی وجہ سے یہاں سے بڑی اون جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ 1991 کافی لوگ جو ہیں وہ صنعتی کسان کم ہیں، لیکن صنعتوں میں کام کرنے والوں کی تعداد کافی زیادہ ہے۔ 1991 آج سے تقریباً جو ہے وہ 2020 چل رہا ہے، تو تقریباً 30 سال قبل جو کام کرنے والی ورک لیبر تھی وہ اس میں 18 سے 20% جو لوگ تھے وہ مزدور تھے، اور پیداوار اس میں پھر بتائی ہوئی ہے۔ اسکاٹ لینڈ، شمالی آئرلینڈ، کتان لینن، یہ کتان جو ہے سوتی کپڑے کو کہہ رہے ہیں، اور بوزا سازی بریوری یعنی شراب کی جو صنعت ہوتی ہے اس کی بنانے کے لیے شہرت حاصل رکھتے ہیں۔ پھر انہوں نے ڈفرینٹ علاقوں کے نام بتائے ہیں، ان کی مشہور جو ہے وہ پروڈکٹس کے بارے میں بتایا ہے۔ تجارت کی بہت امپورٹنس ہے۔ پہلے نمبر پر دنیا بھر میں جو تجارت کے لحاظ سے ملک ہے وہ ریاست متحدہ امریکہ ہے یعنی USA ہے، اور یونائٹڈ کنگڈم یعنی سلطنت متحدہ دوسرے نمبر پر ہے۔ مختلف قسم کے برآمدات ہیں، خاص طور پر مشینری ہے، پرزہ جات ہے، لوہا، فولاد وغیرہ ہے، یہ برآمد کرتے ہیں۔ درآمدات چونکہ یہاں پر ایگریکلچر سے منسلک لوگ کم ہیں اور ایگریکلچر پروڈکٹس کم ہیں، تو یہاں پر جو ہے وہ ایگریکلچر پروڈکٹس جو ہے وہ زیادہ منگوائی جاتی ہیں، جیسے کہ کپاس، اون، پھل، روئی وغیرہ۔ یہ پاکستان سے بھی چیزیں جو منگواتا ہے، تو بات آسانی سمجھ میں آتی ہے کہ سلطنت متحدہ زرعی زمین زیادہ نہیں، اس لیے کھانے پینے کی چیزیں باہر سے منگواتا ہے اور مشینری وغیرہ باہر کے ممالک کو بھیجتا ہے۔ کافی سارے ممالک سے تجارت کر رہے ہیں، تجارتی ممالک کے نام بھی ہیں۔ تجارت بھی امپورٹنٹ ہے، اکثر MCQs میں جو آیا ہوا ہوتا ہے، تو یہ ایک چھوٹا سا امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس میں سے اکثر شارٹ کوسچن، لانگ کوسچن کم ہی ہے لیکن شارٹ کوسچن اکثر آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ نے اسے اچھے سے جو ہے طریقے سے تیار کرنا ہے، نقشے کی مدد سے تیار کرنا ہے۔ نقشے کو دیکھ کر یاد کریں گے تو آپ کو جو ہے کم از کم چیزیں یاد رہ جائیں گی، خاص طور پر جو ہے نام جو ہے وہ آپ کو ذہن میں رہ جائیں گے۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ کمنٹس میں جو ہے وہ ضرور پوچھیے گا، کچھ چیزیں اگر آپ نے پوچھنی ہے، اور میں نے آپ سے کوسچن بھی پوچھا ہے، آپ نے اس کا آنسر بھی مجھے بتانا ہے، اور اس کے ساتھ آپ لوگوں نے جو ہے وہ چینل جو میں نے آپ کو بتایا ہے اسٹارٹ میں ہی اس کو سبسکرائب کرنا ہے لازمی طور پر، تاکہ اپنے لیکچرز جو وہاں پر دیکھ سکیں۔ اپنا خیال کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔